السلام علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جن بنیادی ضروریات پر ہماری زندگی اور نظام زندگی کا دار و مدار ہے، ان میں ایک بہت اہم ضرورت ہے بجلی۔ بجلی ہر گھر کی، ہر صنعت کی، ہر آفس کی، بلکہ ہر جگہ بجلی کی بے انتہا ضرورت ہے۔ بجلی اگر نہ ہو تو ہمارے بہت سے کام رک جاتے ہیں، وہیں پر فریز ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گرمی کا آغاز ہوتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو پاکستان ماشاءاللہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور خاص طور پر کراچی والے تو سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتتے ہیں۔ لیکن گرمیوں میں تو لوڈ شیڈنگ کے کیا کہنے، گرمیوں میں تو لائٹ جاتی زیادہ ہے اور آتی کم ہے۔ لائٹ ایک مہمان کی طرح سے ہو جاتی ہے۔ اب موجودہ دور جو ہے وہ کرونا کا دور ہے، اور کرونا سیزن میں ہمیں بارہا اس چیز کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جی گھروں میں رہیے، ہاتھ دھوئیے، بار بار نہائیے، ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے، ماسک پہنیے۔ یہ باتیں سب اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بھی یہ ساری چیزیں، یہ سارے SOPs ہر دنیا کے باشندے پر لاگو کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جناب، جن ممالک میں یہ چیزیں لاگو کی جا رہی ہیں، ان ممالک کی حکومتیں اپنی عوام کو مستقل ایسے مواقع فراہم کر رہی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی زندگی کو آسان بنائیے۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی اداروں کی حد تک میں یہ بات کہوں گی کہ انہوں نے پاکستانی عوام کی زندگی کو مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں رکھ چھوڑی۔ مہنگائی ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، ٹڈی دل کا حملہ ہو، یا اچانک راتوں رات پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھ جانا ہو، ہاسپٹل ایکسپینسز ہوں، معاشی استحکام میں نہ ہونا ہو، اور لوگوں کے پاس فائنینشلی جو لوگوں کے فائنینشلی اسٹیٹس ہے اس کا کم ہونا ہو، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی نے جو ہماری عوام پر ایک دباؤ ڈالا ہوا ہے، اس کو میں فائنینشیل دباؤ بھی کہوں گی، نفسیاتی دباؤ بھی کہوں گی، معاشرتی، سوشل، ہر طرح کا دباؤ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہماری عوام پہ آ رہا ہے۔ تو چلیں، سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن۔ میں موسٹلی اس ٹاپک پہ سب سے زیادہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ایک تو کرونا کی وجہ سے اور الحمدللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے بالکل ڈیڈ لائن پر پہنچ چکا ہے۔ اب جو رہی صحیح کسر تھی وہ لوڈ شیڈنگ، اس کو کمپلیٹ ڈیڈ کرنے کے چکر میں ہے، کیونکہ لائٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسکولس نے فیسز یہ کہہ کے لے لیں کہ ہم آن لائن کلاسز پہ بچوں کو تعلیم دیں گے۔ اب آن لائن کلاسز کے لیے آپ کو لائٹ چاہیے، موبائل چارجنگ چاہیے، وائی فائی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں بجلی سے۔ جب آپ کے پاس بجلی ہی نہیں ہوگی تو آپ ان آن لائن کلاسز میں کیسے اٹیمپٹ کر پائیں گے؟ پھر ہمارے کالج اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس سے یہ کہا گیا ہم آپ سے آن لائن پیپرز لیں گے۔ آن لائن پیپرز لینا بذات خود ایک عجیب لمحہ فکر ہے، لیکن جب لائٹ ہی نہیں ہوگی تو آپ آن لائن پیپر کیسے اٹیمپٹ کر پائیں گے؟ اس کے علاوہ ہمارے ہاں صنعتیں لوڈ شیڈنگ کرونا کی وجہ سے ویسے ہی بند ہو چکی ہیں۔ جو تھوڑی بہت ان میں سانسیں رہ گئی ہیں، وہ سانسیں لوڈ شیڈنگ ان سے چھیننے پر تیار ہے۔ کاروبار ویسے ہی بند ہیں، ٹائمنگ شارٹ کر دی گئی ہے، 7 بجے کے بعد کوئی مارکیٹ کھول نہیں سکتا۔ لیکن دن میں بھی لائٹ اتنا، مقصد لائٹ کی کنزمپشن ہاف رہ گئی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ کم از کم دورانیہ 3 گھنٹے ہے، اور 3 گھنٹے کے بعد جب لائٹ آتی ہے تو آنے والے 15 منٹ میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ لائٹ کے ساتھ ہوں گے، یا لائٹ دوبارہ کتنی دیر کے لیے چلی جائے گی۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن سیزن میں جب آفس کے ٹائمنگ محدود کر دیے گئے، بینک ٹائمنگ محدود کر دیے گئے، یونیورسٹی کالجز بند ہیں، بازاروں کی ٹائمنگ محدود کر دیے گئے، صنعتوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور بہت سی صنعتیں تو بند ہو چکی، اس کے باوجود بجلی میں اتنا بجلی کی کمی کا سامنا جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، تو اگر لاک ڈاؤن سیزن نہیں ہوتا تو شاید ہم تو بجلی کی زیارت کو بھی محروم ہو جاتے۔ بہرحال اس کے باوجود لمبے لمبے بل بھیجے جا رہے ہیں اور بل اپنی آخری تاریخ سے پہلے جمع کرانا لازمی ہے۔ بے شک بل جمع کرانا ہمارا قومی فریضہ ہے، لیکن بجلی تک ہماری رسائی ہمارا قومی حق بھی ہے۔ ہم اگر اپنا فرض ادا کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارا حق بھی دیا جائے۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ کراچی کا ٹمپریچر اگر 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوتا ہے، اگر ہم اپنے موبائل پہ بھی دیکھیں 36 ڈگری سینٹی گریڈ شو ہو رہا ہے، دین نیچے گوگل ایک چھوٹی سی لائن دیتا ہے کہ فیلز لائک 41، فیلز لائک 42، یہ ڈیلی روٹین میں آ رہا ہے آج کل۔ اب آپ یہ سوچئے کہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کو فیل ہو رہا ہے، آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور دین آپ باہر بھی نہیں جا سکتے بیکاز باہر کرونا ہے اور کرونا آپ کے لیے جان لیوا ہے۔ یہ بات بار بار آپ کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے، تو آپ اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ یا تو آپ گھر میں دم گھٹ کر مر جائیں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ جب مرنا ہی ہے تو کم از کم کھلی ہوا میں جا کر تو مروں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر لیا ہے، اس صورتحال میں وہ اپنے آپ کو کیسے سیلف آئسولیٹ رکھ پائیں گے؟ جب لائٹ نہیں ہوگی، کرونا کے ایسے پیشنٹس کو ماسک لگانے کے لیے خصوصاً تاکید کی جاتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک بندہ جو پہلے ہی بیمار ہے وہ ماسک لگا کے 42 ڈگری ٹیمپریچر میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور لائٹ نہیں ہے، تو اس بندے کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر اس کو ابھی تک سانس رکنے یا سانس گھٹنے کی تکلیف نہیں ہوئی ہے تو اس کو یہ تکلیف ہوگی، کیونکہ گرمی کی وجہ سے اس کا انٹرنل سسٹم جو ہے اس کے اندر چینجنگ آئے گی، اس کی طبیعت بیماری کی طرف جائے گی، یا کرونا نہ صحیح کسی اور بیماری کا اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ کرونا واحد بیماری نہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی بیماریاں ہیں جیسے شوگر ہے، بی پی ہے، ہارٹ پیشنٹس ہیں، ان کے لیے یہ لوڈ شیڈنگ کتنی خطرناک ہے، یہ جو اس عذاب سے گزر رہے ہیں وہی اس بات کو جانتے ہیں۔ حکام کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں، بیکاز کبھی وہ اس لیول پر آ کر زندگی گزاریں تو انہیں پتہ چلے کہ 2 یا 3 کمروں کے گھروں میں آپ کس طرح سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس کوئی اتنا زیادہ ہوا کا انتظام نہیں۔ کراچی کے یا ملک کے تک ہر گھر میں جنریٹر موجود نہیں ہے، اور اگر جن کے پاس جنریٹر موجود ہے بھی تو وہ کتنی دیر جنریٹر اور UPS کا استعمال کریں گے، کیونکہ لائٹ نے تو 18 گھنٹے 16 سے 18 گھنٹے جانا ہے۔ آپ کتنی دیر جنریٹر چلا سکتے ہیں؟ آپ نہ دن میں سو سکتے ہیں نہ رات میں سو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلس میں اگر آپ جا کے دیکھیں، ہاسپٹلس میں لائٹ نہیں ہے، لوگوں کے آپریشنز ملتوی ہو رہے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ اذیت میں ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، جو وائرل انفیکشنز ہیں جیسے ڈائریا ہے، الٹی ہے، اور سیزنل فیورز ہیں، وہ بھی فی الحال کراچی میں سر اٹھا رہے ہیں۔ گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے ویسے ہی لوگ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں آپ یقین کیجئے کہ کراچی والے بہت برے حال میں ہیں اور انتہائی چڑچڑے پن کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جب لائٹ ہی نہیں ہے تو آپ کا باڈی ٹمپریچر آٹومیٹیکلی بڑھ رہا ہے، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو چھوٹی سی بات بھی بری لگے گی۔ اگر یہی بات ہم آفیسز کی حد تک لے کے جائیں تو وہ لوگ جو آفیسز میں کام کر رہے ہیں گرمی میں، آپ کو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر کام تو کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ لائٹ نہیں ہے تو آپ کا کام رک جائے گا۔ آپ کے اوپر کام کا پریشر ہے، آپ کے اوپر لوگوں کا پریشر ہے، دین آپ ہائپر ہوں گے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ یا جو کام کروانے والا آیا ہے وہ اپنا ٹائم نکال کے اپنا پیسہ خرچ کر کے کام کے لیے آیا ہے، اس کا کام نہیں ہوگا، وہ بھی ہائپر ہوگا۔ یہ اس کی جگہ پر رکھ کر سوچا جائے تو یہ بھی ایک نیچرل بات ہے۔ ایک لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے عوام کس قدر سفر کر رہے ہیں۔
پھر ابھی 2 دن پہلے ایک خبر آئی کہ 5 نوجوان لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے باہر بیٹھے تھے، ایک گاڑی نے ان کو کچلا اور وہ گاڑی پل سے نیچے گر گئی۔ آپ یہ سوچئے کہ وہ 5 نوجوان کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے پیارے تھے، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے باہر بیٹھے تھے۔ اب یہ آپ ان کا گناہ کہہ لیں کہ جس پر ان کو سزائے موت ملی ہے۔ پاکستانی عوام اگر باہر نکلتی ہے، بالخصوص کراچی کی عوام اگر باہر نکل کے احتجاج کرتی ہے تو ان پہ لاٹھی چارج کیا جاتا ہے کہ آپ گھروں کو جائیے، آپ کرونا کو دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم کرونا کو دعوت نہیں دے رہے، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ الیکٹرک نے کرونا کے ساتھ کوئی اسپانسرشپ کی ہے، جس کی وجہ سے کہ الیکٹرک اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ موت کے منہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر کہ الیکٹرک کی اگر ہم یہ بات کریں کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ 12 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں کہ الیکٹرک اپنی پوزیشن پر واپس آ جائے گا، تو میں آپ کو ایک چند سال پہلے کی بات یاد دلا دوں کہ جب کراچی میں رمضان المبارک کے مہینے میں اور یہ جون کے مہینے میں آیا تھا یہ رمضان، اور اس خونی مہینے میں جو ہیٹ ویو کراچی میں آئی تھی، اس ہیٹ ویو کے دوران کے الیکٹرک اس ہیٹ ویو کا اسپانسر بنا ہوا تھا۔ اس ہیٹ ویو کے دوران اس قدر لوڈ شیڈنگ کی گئی کہ ہمارے بہت سے بزرگ حضرات جن میں دل کے مریض تھے، شوگر کے، بی پی کے، وہ اس گرمی کو اور اس لوڈ شیڈنگ کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے۔ ایک دن میں سینکڑوں کے حساب سے اموات ہوئیں، اور یقین کیجیے کراچی کی ایک گلی میں سے ایک وقت میں 5 جنازے بھی نکلے ہیں، لیکن کہ الیکٹرک کے کان پر جو نہیں رینگی۔ کہا یہی جاتا رہا کہ جی حالات آج معمول پر آ جائیں گے، آج فرنس آئل نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، لیکن پورا رمضان اسی طرح لوگ اپنے پیاروں کی میتیں اٹھاتے رہے، اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحہ بھی سانس لینا دشوار تھا۔ اور پھر رمضان کا مہینہ، اس میں لوگ اپنے پیاروں کی اچانک موت کے بعد ان کی تدفین کے صدمے تو اٹھا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ جنریٹر مافیا کے پیچھے بھی بھاگ رہے تھے، کیونکہ جنریٹر اس ٹائم دگنی سے تگنی قیمت پر دستیاب تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ کے گھر میں جب ایک جنازہ رکھا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ کو کم از کم ایک پنکھے کا تو انتظام آپ کریں گے ہی۔ بہت بری کنڈیشن تھی اس وقت بھی، اور آج بھی وہی تاریخ ریپیٹ کی جا رہی ہے، بس اس کا طریقہ کار مختلف ہے کہ پہلے ہیٹ ویو تھی، اب کرونا ہے۔ کرونا سیزن میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ، جبکہ لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، لوگوں کے پاس کچھ ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ فائنینشلی طور پر یو پی ایس یا جنریٹر فی الحال خرید سکیں، اور اگر خرید بھی لیں تو گیس اور پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، پہلے ہی عوام بل ادا کرنے سے قاصر ہیں، وہ ان کو استعمال کرنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ کم از کم حکومت سے تو مجھے، یا حکومتی اداروں سے یا متعلقہ اداروں سے مجھے اس چیز کی کوئی امید نہیں کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں گے، بیکاز اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا، اتنے کیسز ہوئے، اتنے از خود نوٹس لیے گئے، لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ حالات جو کہ تو ہیں بلکہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ گزارش یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں حالات بہتر کر دے، کیونکہ حکمرانوں کو آج کل ایک دوسرے پر الزام تراشیوں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے سے فرصت نہیں ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کریں اور عوام کی خدمت کریں، وہ ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں مصروف ہیں، اور اس کا خمیازہ بھی عوام بھگت رہی ہے۔ عوام قربانی کا بکرا بنی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں ہم لوگوں کے لیے، عوام کے لیے رحم ڈالے، اور ہم ایٹ لیسٹ اپنی نارمل لائف تو جی سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ کرے اور اس کی وجہ سے آنے والی پریشانیوں کو ختم کرے، تاکہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کراچی والوں، اگر کوئی کمپٹیشن ہوتا کہ دنیا میں کہ اس وقت سب سے زیادہ
کون سی قوم کرائسس کا شکار ہے، کرونا کے ساتھ ساتھ دیگر کرائسس کا، تو یقین کیجئے فرسٹ پوزیشن ہمیں ہی ملتی۔ اس ہوپ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر کرے، یہ دعا ہے کہ کراچی والوں کو اور تمام پاکستان والوں کو لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ گرمی نے تو اپنے وقت پر ہی جانا ہے، اور نو ورڈس کہ الیکٹرک کو میں کیا کہوں، بس میں صرف اتنا کہوں گی کہ الیکٹرک از اے اسپانسر آف کووڈ-19، اور پتہ نہیں اور کتنے دن ہمیں اس لوڈ شیڈنگ کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، بٹ ایٹ لیسٹ ہم کرونا کے ساتھ تو زندگی گزارنے کی عادت ڈال سکتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں ہمیں لوڈ شیڈنگ کے ساتھ بھی زندگی گزارنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، اور کافی حد تک ڈال بھی چکے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آسرا نہیں، کوئی اور چانس نہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے حالات بہتر کرے اور ہم لوگوں کو اور ہمت اور طاقت دے، کیونکہ سوائے اللہ کے اور کوئی امید کا راستہ فی الوقت نظر نہیں آ رہا۔ خیر، آل دا بیسٹ۔